تو جو فضول لوگ ہوتے ہیں، بیہودہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے مطالبوں کے جواب میں نہیں پڑھنا چاہیے انسان کو. اس میں ہمیں پوری زندگی گزارنے کا ایک بہترین سبق ملتا ہے. کوئی بھی آ کے آپ سے اٹھ کے کہہ دے کہ آپ یوں کرو گے تو میں مان جاؤں گا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ دبئی میں ایک صاحب کا فون آیا، مجھے کہنے لگے کہ کسی کرسچن نے، عیسائی نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر تم، کوئی عجیب سا کام انہوں نے لگایا کہ اگر تم فلاں چیز آگ میں پھینکو اور وہ نہ جلے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. تو مجھے کہنے لگے بھائی میں کیا کروں، اس نے مجھے چیلنج کر دیا. میں نے کہا یہ چیلنج ہی اچھا ہاں انہوں نے چیلنج قبول کر لیا. تو پھر مجھے فون کیا، میں نے کہا یہ بات ہی بیہودہ ہے. اللہ نے کب کہا ہے کہ میں جب تم کوئی چیز آگ میں ڈالو گے تو میں تمہارا دین سچا ثابت کرنے کے لیے اس کو جلنے سے بچا لوں گا؟ یہ کہاں ہے اللہ نے؟ تو اللہ نے تو قرآن میں دلائل دیے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ آسمان اور زمین میں اتنی نشانیاں ہیں کہ عقل مندوں کے لیے اللہ کے وجود، اس کی توحید، پیغمبروں پر ایمان کے لیے یہ نشانیاں کافی ہیں. تو اپنی طرف سے ہم نہیں طے کر سکتے کہ یہ ہو گیا تو یوں ہو گیا. جیسے آج کل لوگ کہہ رہے ہوتا ہے نا کہ کسی کی موت واقع ہو جائے تو کہتے ہیں دیکھا یہ برا آدمی تھا اور اس لیے اس کو اس کی سزا ملی ہے. کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جائے تو لوگ کہتے ہیں اچھا یہ برا تھا اس وجہ سے یہ اس طرح اس کی موت ہوئی ہے. تو یہ سب ہماری اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اللہ نے اس پر کوئی دلیل قائم نہیں کی ہے. تو اللہ نے جو دلائل دی ہیں وہ سمجھنے کے لیے کافی ہے. تو ایک نقطے کی بات تو ہمیں یہ پتہ چلتی ہے. دوسری بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جو بھی بیہودہ اعتراض کرتا ہے نا، اگر آپ اس کا ماضی اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا وہ یہ ایک اکلوتا نہیں ہے اعتراض. اس سے پہلے بھی بہت سارے الٹے کام وہ کر چکا ہوگا، اس کی شخصیت میں یہ چیز ہوگی. تیسری بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جلال دیا، اتنے سارے معجزے دیے، اس کے باوجود یہودی بچھڑے کی عبادت کرنے لگے. کیوں؟ اس لیے کہ ایسی قوم میں رہے تھے جو شرک کرتی تھی اور غلام بن کے رہے تھے. تو غلامی اور کسی قوم کے ساتھ طویل عرصے رہنا، ان چیزوں سے انسان کا دماغ معوف ہو جاتا ہے اور وہ تنگ ذہن کا ہو جاتا ہے. اس کی مثال آج جیسے ہم 1000 سال ہندوؤں کے ساتھ رہے ہندوستان میں، حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب اسلام ہے، ہندو نہیں ہے، ہمارے مذہبی رہنما علماء ہیں، ہندوؤں کے پنڈت نہیں ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود بڑے اچھے اچھے لوگوں میں ہندوانہ رسومات کتنی کثرت سے پائی جاتی ہیں اور اللہ نے اس کے خلاف کتنے دلائل قائم کر دیے. جہیز کی لعنت کو دیکھ لیں آپ کہ عقل سے کتنا یعنی ثابت ہوتا ہے کہ کتنی بری رسم ہے یہ، کہ انسان عورت کا مال کھا رہا ہے، عورت کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ اپنے گھر سے سب سامان لے کر آئے. اس کی وجہ سے لڑکیوں کی زندگیاں برباد ہو گئی ہیں، اس کی وجہ سے باپ ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، لیکن آپ دیکھیں چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کسی قوم کے ساتھ رہتا ہے تو اس قوم کے زہریلے اثرات، جو برائیاں اس قوم میں ہوتی ہیں وہ آپ کے اندر سرایت کرتی ہے. تو ہم نکل ہی نہیں پا رہے ہیں اس عذاب سے جس میں ہم ہندوستان میں رہنے کی وجہ سے جس عذاب میں ہم مبتلا ہوئے تھے. آپ دیکھ لیں دنیا میں مسلمانوں میں وہ قومیں جو غیر مسلموں کے ساتھ، غیر مسلم ان پہ زیادہ عرصہ مسلط نہیں رہے، ان میں ابھی بھی وہ بری رسومات نہیں ہیں. عرب کو دیکھ لیں، عرب کو پتہ ہی نہیں کہ جہیز ہوتا کیا ہے. آپ وزیرستان جائیں جو وہاں کے پٹھان قوم ہیں، جو پشتون قبائل ہیں، وہ حیران ہوتے ہیں یہ جہیز کا لفظ سن کے بھی. بلکہ وہاں تو مرد کو نہ چھوڑ لیا جاتا ہے، اتنا زیادہ مرد کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، لڑکی والوں کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوتا. کیوں؟ ہندوؤں کے ساتھ اختلاط نہیں ہے. تو اس طرح اور بھی آپ کو اس میں بہت ساری مثالیں ملیں گی کہ جو قومیں ایسی ہیں جن پر کئی 100 سال تک یعنی زیادہ عرصہ انگریز مسلط رہے ہیں، تو انگریزوں کی برائیاں، جو غیر مسلموں میں جو برائیاں ہیں وہ ان کے اندر آئی ہیں. اسی طرح جو قومیں غیر مسلموں کے ساتھ بہت عرصہ ان کا اختلاط رہا ہے، تو وہ یعنی اسلام کی جو خوبیاں تھیں، بہت ساری خوبیوں سے مسلمان پیچھے ہٹ گئے ہیں. تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے. اور یہ بنی اسرائیل سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اتنے بڑے پیغمبر اللہ نے بھیجے، مگر وہی کہ ذرا سا موقع ملا اور بچڑے کی عبادت انہوں نے شروع کر دی. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، یہ سب تفصیلات میں ان رکوعات میں بیان کر چکا ہوں. وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، یہودی کہتے تھے ہمارے دل جو ہے وہ محفوظ ہو چکے ہیں، اب کوئی اور مذہب اس میں نہیں آئے گا. تو اللہ نے جواب میں کیا فرمایا؟ اللہ نے مہر لگا دی ہے، یہ محفوظ نہیں ہے، اصل میں تمہارے گناہوں کی وجہ سے اسٹیمپ لگ گئی ہے تمہارے دل پر. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک استقامت اچھی ہوتی ہے اور ایک استقامت بری ہوتی ہے.
اگر آپ کو کسی چیز کی حق ہونے کا 100% یقین ہو جائے اور آپ اس پر ایسی مضبوطی دکھائیں کہ اب باطل کے لیے راستہ ہی نہ چھوڑیں، یہ مضبوطی بہت پسندیدہ ہے، جس کو قرآن نے کہا صبغۃ اللہ، کہ ہم پہ اللہ کی محبت کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ تو یہ رنگ ایسا ہے کہ اب ہم اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی سمجھ میں نہیں آتا، تو یہ پسندیدہ ہے۔ اور ایک رنگ وہ ہوتا ہے جو شیطان کا رنگ ہوتا ہے کہ آپ باطل پر ایسے ڈٹ جائیں کہ حق کے لیے آپ راستہ ہی نہ چھوڑیں، تو یہ برا رنگ ہے جو یہودیوں پہ چڑھ گیا تھا۔ تو استقامت بذات خود ایک اچھی چیز ہے، بشرطے کہ صحیح چیز پہ استقامت ہو، ورنہ یہ استقامت پھر بری چیز بن جائے گی۔ تو آج کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھ لینا کہ لوگ کہتے ہیں ہم نے بس جو بول دیا، ہماری بات اب تبدیل نہیں ہو سکتی، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اگر آپ نے ایک بات کہی ہے اور اس کے خلاف آپ کو صحیح لگتا ہے تو آپ فوراً اس دوسری بات کو اختیار کریں۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ انا قتل المسیح عیسی ابن مریم، کہ یہودی کہتے تھے ہم نے عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول ہیں ان کو قتل کر دیا۔ قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا عقیدہ واضح طور پر بیان کیا اور امت کا اجماعی عقیدہ ہے، جس کی تفصیل میں تفسیر میں بیان کر چکا ہوں۔ تو حیات عیسیٰ پر بھی آیتیں بہت زبردست دلیل ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہاں ایک علمی نکتے کی بات ہے کہ اس میں حکمت کیا تھی، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے ان کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، وکان اللہ عزیزاً حکیمہ، اللہ زبردست غالب بھی ہے کہ تم اس اٹھانے پر پریشان نہ ہو، حیران نہ ہو کہ یہ کیسے ہو گیا۔ تو ٹھیک ہے اللہ ہم مانتے ہیں تیری قدرت ہے، لیکن کوئی حکمت تو ہوگی، کیونکہ آج سے پہلے تو نے کبھی ایسا کیا نہیں ہے کہ کسی کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا ہو، اور نہ اس کے بعد ایسا کیا، تو یہ اس میں کیا حکمت تھی؟ تو یہ حکمتیں ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہیں۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو قرآن یہ بیان کرتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ اسلام کو تمام دینوں پہ اللہ غالب کر دیں۔ یہ بڑی حکمت تھی نبی کے دنیا میں آنے کی۔ تو اسلام دنیا میں پھیل جائے، پھل پھولے۔ تو دیکھیں جب بھی کوئی چیز، کسی چیز میں ایکسیلنسی پیدا ہوتی ہے نا، تو وہ کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے اور کوالٹی کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے۔ یعنی کوئی چیز اگر تعداد میں زیادہ ہو جائے تو یہ بھی ایک غلبہ ہے، اور کوئی چیز اگر تعداد میں تو کم ہے مگر کوالٹی وائز بہت بڑھ جائے تو یہ بھی ایک اس میں ایکسیلنسی پیدا ہو گئی ہے، اور یہ بھی ایک قسم کا غلبہ ہے۔